السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہو اور 40 دن سے پہلے ہی اس کا خون آنا بند ہو جائے تو وہ عورت پاک ہوگی یا نہیں، نمازوں کو ادا کرے گی یا نہیں، شوہر اپنی اس بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عورتوں کو دو طرح کا خون آتا ہے، تین طرح کا خون ہوتا ہے، ایک حیض ہوتا ہے، ایک نفاس ہوتا ہے اور ایک استحاضہ ہوتا ہے۔ پہلے تینوں چیزوں کو آپ سمجھ لیجئے۔ حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کو عادت کے مطابق ہر مہینہ کسی کو 3 دن، کسی کو 4 دن، کسی کو 5 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا ہے۔ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے آگے کے مقام سے نکلتا ہے، اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اس کی اکثر مدت 40 دن ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتا ہے اور کم سے کم کی کوئی مدت نہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2 دن، 4 دن، 6 دن بھی رہ سکتا ہے۔ اور تیسرا جو استحاضہ ہے وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، یعنی کسی عورت کو 4 دن خون آتا تھا، اب اس کو 5 دن آ رہا ہے یا 6 دن آ رہا ہے یا 8 دن آ رہا ہے یا 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے یا 11 دن آ رہا ہے، تو اب وہ جو اس کی عادت تھی اس کے علاوہ جو دن آ رہے ہیں وہ اس کے استحاضہ کے خون ہوں گے۔ یا ایسے ہی نفاس 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اب کسی عورت کو 40 دن سے بھی زیادہ آئے تو وہ کیا ہے، استحاضہ کا خون ہے، یعنی بیماری کا خون ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ استحاضہ نفاس جو ہے یہ 40 دن تک آ سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد ہوگا تو یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوگا۔ اب اگر کوئی عورت 40 دن سے پہلے ہی اس کے آگے کے مقام سے خون کا نکلنا بند ہو جائے تو وہ عورت وہیں پر پاک ہو جائے گی، اسے غسل کرنا پڑے گا اور وہیں سے وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے گی۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ 40 دن سے پہلے، یعنی مثال کے طور پر 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں پاک ہو گئی اور وہ 40 دن کا انتظار کرتی رہی، نمازیں نہیں پڑھی، تو جتنے دن میں اس کا خون بند ہوا تھا اور اس کے بعد 40 دن تک جتنے دن بنتے ہیں وہ سارے دنوں کی نمازوں کی قضا کرے گی۔ اگر روزوں کے دن تھے تو روزوں کی بھی قضا کرے گی، اور اسی طریقے سے جو عبادتیں اس کی چھوٹی ہیں ان عبادتوں کو وہ ادا کرے گی۔ اور اگر عورت کو اسی طریقے سے 40 دن سے پہلے 20 دن میں، 30 دن میں، 15 دن میں نفاس کا خون آنا بند ہو جائے تو شوہر اس سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب عورت نہ تو حیض کی حالت میں ہے، نہ ہی نفاس کی حالت میں ہے اور نہ ہی وہ روزہ رکھے ہے، تو ایسے صورت میں ان 3 صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں عورت سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ تو جب عورت کا خون آنا بند ہو گیا تو اب وہ نہا لے اور اپنے شوہر سے بستری بھی کر سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اسے نماز بھی پڑھنا ضروری ہے، روزے کے ایام ہو تو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ پورا خلاصہ تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔